دوسری بات یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر کا سبب کیا بنا، اس رات کا سبب کیا چیز بنی کہ اللہ جل شانہ نے اس رات کو عطا فرمایا۔ تو اس کے بارے میں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے امتوں کی عمروں کا علم ہوا، اللہ جل جلالہ نے بتایا کہ پہلی امتوں کی اتنی اتنی عمریں ہوئیں اور اتنی اتنی سال وہ عبادت کرتے رہے اور لمبی لمبی عمریں انہوں نے پائی اور لمبی لمبی انہوں نے عبادتیں کیں، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات سے رنج ہوا، افسوس ہوا کہ میری امت تو 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، عمومی طور پہ عام طور پہ میری امت کی عمریں جو ہیں، جو آخری امت ہے اس کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، الا یہ کہ کسی ایک آدھے کی عمر اس سے بڑھ جائے، عمومی طور پہ لوگ اس عمروں کے درمیان مریں گے۔ تو ان کی عمریں زیادہ ہیں، ان کی عبادتیں بھی زیادہ، میری امت کی عمر کم تو عبادت بھی کم۔ اس پہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو افسوس ہوا تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک رات عطا فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات کی عبادت 83 سال 3 مہینے سے کے برابر ہے، اور خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے 83، 80 اور 3، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ بہتر کتنی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی کسی کو نہیں بتایا، وہ بھی اللہ جل شانہ قیامت کے اندر بتائیں گے۔ تو اب مسئلہ حل ہو گیا، حضور کا رنج دور ہو گیا کہ اب اگر کسی آدمی کو 10 دیکھیں نا، ایک آدمی کی 60 سال عمر ہے، 15 سال میں اس کے اوپر بلوغت کا حکم لگ گیا، 60 سال عمر میں اس نے کتنے 35 سال روزے رکھے، اور 35 سال میں انشاءاللہ اس کا اگلا جو تیسری بات ہوگی اس میں ہم لیلۃ القدر کی وضاحت بھی کریں گے۔ تو اب کسی آدمی کو 35، اب اس کا یہ ضرور نہیں ہوتا کہ اس لیلۃ القدر کی ساری رات میں عبادت کرے۔ دیکھیں مغرب کے بعد سے طلوع فجر تک رہتی ہے، ابھی آپ نے بخاری میں بھی پڑھا، تو مغرب سے طلوع فجر تک رہتی ہے، اس دوران میں ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور اس دوران میں لوگ تراویح پڑھتے ہیں، اور جب صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو عام لوگ مرد و زن جتنے نے روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ لامحالہ طور پہ 2، 4، 6 رکعت تہجد بھی پڑھتے ہیں، اگر تہجد کے بعد جو ہے نا وہ سحری کے انتظار میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو اب ان کو تہجد تو مل گئی نا، تو اب ایک آدمی کو اگر 10 لیلۃ القدر مل گئی 10 رات کی، تو اس کو 833 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا، 833 سال کی عبادت صرف 10 لیلۃ القدر میں، اور اللہ کہتے ہیں کہ خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، تو اس خیر کو 10 کے اندر کوڈ کرو، وہ تو قیامت میں اللہ کو ہی پتہ ہوگا کتنا ہوگا۔ تو ایک سبب اور ذریعہ یہ بنا۔ اچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی امتوں میں سے کسی ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ اس نے کیا کیا، 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتا رہا۔ ایسا مجاہد کہ جو 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو فرمایا تو صحابہ کو رشک آیا کہ بھی ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں، اور وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، جہاد کے فضائل۔ تو جب افسوس صحابہ کو ہوا تو اللہ جل شانہ نے اس صورت کو اتار دیا کہ اگر وہ 1000 سال تک جہاد کرتا رہا تو تم اگر ایک لیلۃ القدر میں قیام کرو گے تو اللہ تمہیں ان سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے نبیوں میں سے 4 نبیوں کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت یوشع علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہ 4 حضرات 80 برس تک، 80 سال تک اللہ کی عبادت میں یوں مشغول رہے کہ آنکھ کے پلک چپکنے کے برابر بھی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ تو
تو اس بات پر جب صحابہ کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رشک ہوا تو اللہ جل جلالہ نے اس صورت کو اتار دیا کہ کوئی بات نہیں، آپ کی امت اگر ایک لیلۃ القدر میں قیام کرے گی تو ہم 80 کے بجائے 83 سال 4 مہینے کا ثواب دیں گے، اور خیر من الف شہر کا پتہ صرف قیامت میں چلے گا کہ وہ کتنا ہے اور کس قدر ہے، کس قدر ہے اور کتنا ہے، تو اس کا پتہ اس وقت چلے گا۔